بہار قرآن لیکچر نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 26 سے 5 نکات کو بیان کیا جائے گا۔ پہلا نکتہ والدین کے ساتھ نیکی سے متعلق ہے اور حقوق والدین سے متعلق۔ سورہ مبارکہ احقاف کی 26 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں، والدین جو کہ اپنی اولاد کے ساتھ مشکلات میں اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں اور اولاد کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں۔ اب وہ اولاد کہ جو اپنے والدین کے ساتھ بدلے میں نیکی کرتی ہے، ان کا تذکرہ تھا اس سے پہلے، اور اس کے بعد اس آیت میں پروردگار نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، والدین کے ساتھ نیکیاں کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ اصحاب جنت میں ہیں اور یہ خدا کا وعدہ ہے جو ان سے برابر کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جو والدین کو ناراض کرتے ہیں۔ کم ترین ممکنہ ناراضگی جو اف کہنا ہے، اس کا بھی تذکرہ پروردگار نے اپنی کتاب میں فرمایا اور ہمیں یہ بتایا کہ جو والدین کو ناراض کرتے ہیں وہ والدین سے آگ ہو جاتے ہیں۔ حقوق کا لفظ یا آگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ آگ والدین یا حقوق والدین کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اخلاقی برائیوں میں سے ہے۔ انسان کٹ جاتا ہے، جیسے ایک شاخ کسی درخت سے کٹ جاتی ہے تو اس کی نشو و نما رک جاتی ہے اور وہ بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ انسان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ نتائج کیا ہوتے ہیں والدین کے ساتھ اس تعلق کے کٹ جانے کے؟ روایات کے مطابق جو نتائج بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے، جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے، نماز قبول نہیں کی جاتی، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور بعض علماء اخلاق نے جو اس کے نتائج بیان کیے ہیں، جو دنیا کے اندر اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور جو علماء نے اپنے تجربے سے بیان کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، موت کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے اوپر، سکرات موت، موت کی جو مستی طاری ہوتی ہے اور موت کی جو ایک کیفیت اور مدہوشی طاری ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور جان دینا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ خداوند متعال اپنے والدین کے ساتھ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے تحائف اور نیکیاں اور اچھائیاں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے معنی کیا ہیں؟ 3 کیٹیگریز میں والدین کو شمار کیا گیا ہے۔ پہلی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ روایت میں ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور اسی طرح سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام بھی مولا کائنات کی اتباع میں۔ دوسرا وہ استاد ہیں کہ جو علمی اور فکری زندگی عطا کرتے ہیں انسان کو، اور تیسرا والدین کے جو انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، ہمارے جسمانی والدین۔ دوسرا نقطہ ہے کہ کفار کی کوششیں بے اثر رہتی ہیں جبکہ مومنین کی مشکلوں کو پروردگار حل کر دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اور دوسری آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ پہلے کافروں کی بات کی گئی کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے اعمال کی، ایسے ہیں جیسے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہے، اس پر ایمان لے آئے، تو کیا ہوگا؟ تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا، کفر عنہم سیئاتہم، اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ،
بس پتہ چلا کہ پروردگار کی طرف سے یہ قانون ہے کہ کفار جتنے بھی اچھے عمل کر لیں وہ سب بے اثر ہیں، بے نتیجہ ہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، برباد کر دیے جائیں گے، جبکہ مومنین برائیاں ان تک نہیں پہنچیں گی اور مشکلات ان کی حل کر دی جائیں گی۔ لیکن یہاں پر کچھ قوانین ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مشکلات کے حل کے لیے صبر اور استقامت ضروری ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَجْبُرْ عَظْمَ أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ إِلَّا بَعْدَ أَزْلٍ وَبَلَا۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 88 یا بعض افراد کے مطابق جو ترتیب ہے اس کے مطابق خطبہ نمبر 87 میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امتوں کے جو مسائل بگڑ جاتے ہیں ان کی اصلاح، جبران، ان کے عزم کا، ان کی ان ٹوٹی ہڈیوں کا جو جوڑنا ہوتا ہے، جو پروردگار ان کے مسائل کو ٹھیک کرتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے، وہ ممکن نہیں ہے الا بعد ازل و بلا، مگر یہ کہ وہ مشکلات کو برداشت کریں اور بلاؤں اور امتحانوں سے گزریں۔ بس صبر کے ذریعے سے جو مشکلات آئی ہیں ان کو برداشت کرنا ہوگا، امتحانوں کو صحیح طریقے سے گزارنا ہوگا، اس کے بعد پروردگار جبران کر دے گا، مشکلات کو حل کر دے گا۔ تیسرا نقطہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سورہ مبارکہ حجرات کی 10 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج اگر ہم اسی آیہ مبارکہ کو اپنا سرنامہ قرار دے لیں اور اپنے لیے ایک نعرہ اور ایک شعار قرار دے لیں اور مومنین ان بارڈرز کی بنی ہوئی حدود سے بالاتر ہو کر ایک ہو جائیں، سب کو اپنا بھائی سمجھیں، اور یہ جو ملکوں میں ہماری تقسیم ہے یا قوموں اور قبیلوں میں ہماری تقسیم ہے اس کو فقط پہچان کی حد تک رکھیں تو بہت سی مشکلات عالم اسلام کی حل ہو جائیں گی۔ اسی لیے رہبر معظم نے فرمایا کہ آج مسلمانوں کو برادری اور بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ نعرہ انما المؤمنون اخوہ ہمیشہ سے بڑھ کر اہم اور ضروری ہے۔ آج مسلم ممالک کے لوگ جس کمزوری کا شکار ہیں، جس ضعف کا شکار ہیں، وہ آپس کے اسی تفرقے اور اختلاف کی وجہ سے ہے۔ اگر مسلمان متحد ہوتے تو فلسطین کی یہ حالت نہ ہوتی، بوسنیا کی وہ صورتحال نہ ہوتی، کشمیر کے یہ حالات نہ ہوتے، تاجکستان کی وہ صورتحال اور وہ کیفیت نہ ہوتی، یورپی مسلمان ایسی مشکل میں مبتلا نہ ہوتے اور امریکی مسلمان یہ مشقت نہ اٹھا رہے ہوتے۔ بس خداوند متعال ہم سب کو ایک ہونے کی اور بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی 13 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کہ شاخیں اور قبیلے قرار دیے۔ بعض روایات کے مطابق عجم میں شاخیں اور عرب میں قبیلے قرار دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بس یہ جو ڈویژنز ہیں، یہ جو تقسیمیں ہیں قبیلوں کی، قوموں کی، شاخوں کی، علاقوں کی، ملکوں کی، یہ سب پہچان کے لیے ہیں۔ بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ پس معیار جو پروردگار کے نزدیک ہے انسان کی ریسپیکٹ کا، اس کے احترام کا، وہ تقویٰ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ذاتیں، یہ قبیلے، یہ مال و دولت، یہ علاقے، یہ ملک، کچھ بھی نوکریاں، اچھی پوسٹ، یہ کچھ بھی معیار پروردگار کے نزدیک عزت اور برتری کا نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی یعنی غیر عرب کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی سرخ کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں اگر فضیلت کسی کو حاصل ہے تو وہ بالتقویٰ یعنی تقویٰ کی بنیاد پر حاصل ہے۔ قال اللہ تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور پھر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کی نازل کی ہوئی اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
اگلا نقطہ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ موت کا لمحہ بڑا سخت لمحہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ سورہ مبارکہ قاف کی 19 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی بے ہوشی یا موت کی وہ مستی یا سکرات یقیناً طاری ہوگی کہ یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام موت کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ جب موت کی وہ مستی انسان پر طاری ہو جاتی ہے تو انسان پھر اپنے گزرے ہوئے لمحوں پر حسرت کرتا ہے کہ کاش میں نے اپنے اعمال کو بہتر کر لیا ہوتا، کاش میرے یہ اعمال نہ ہوتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ موت آہستہ آہستہ اس کے اندر داخل کی جا رہی ہوگی، اور وہ موت اس شخص اور اس کی گفتگو کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ پہلے جو کچھ لمحہ پہلے باتیں کر رہا تھا اس کی زبان اب رک جائے گی۔ اپنے اہل و عیال کے درمیان وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا ان کو، اپنے کانوں سے ان کی بات سن رہا ہوگا، اس کی عقل بھی سالم ہوگی اور وہ سمجھ بھی رہا ہوگا ان کی باتیں، لیکن وہ جواب نہیں دے پا رہا ہوگا، وہ تو کسی اور کیفیت میں ہوگا، کسی اور سوچ میں ہوگا، کوئی اور پریشانی اس کو لاحق ہوگی۔ اس حوالے سے اس موقع پر انسان مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرے گا روایات کی روشنی میں، احتضار کے عالم میں۔ ان میں سے ایک ہے کہ ملک الموت اور فرشتوں کو دیکھے گا انسان، انبیاء الہی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت ہوگی انسان کو۔ بعض روایات کے مطابق انسان اپنا مقام دیکھے گا کہ بہشتی ہے یا جہنمی ہے، اپنے اعمال کو دیکھے گا، مشاہدہ کرے گا اپنے سامنے اپنے اعمال کا، اپنی مال و دولت کا مشاہدہ کرے گا کہ حلال طریقے سے اس نے کمائی ہے یا حرام طریقے سے، اور سب سے بڑھ کر جو مشکل کیفیت ہوگی وہ شیطان کا آنا ہے اس موقع پر۔ شیطان انسان کے اعمال کو اس موقع پہ پوری کوشش کرے گا کہ زائل کر دے، اس کا ایمان چھین لے انسان سے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسی روایت پر ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ من سرہ ان ینظر الی اللہ یوم القیامہ، جو یہ چاہے گا کہ قیامت کے دن پروردگار کی رحمت کا مشاہدہ کرے اور پروردگار کی رحمت کو دیکھ لے، وتہون علیہ سکرۃ الموت، اور جو یہ چاہتا ہے کہ موت کا وقت اس کے لیے آسان ہو جائے، قبض روح آسانی سے ہو جائے اس کے بدن سے، وحول المطلع، اور قیامت کے دن کی ہولناکی سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور محفوظ ہو جائے، تو فَلْيَكْثُرْ زِيَارَةَ قبر الحسین علیہ السلام، تو اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جایا کرے کربلا، کیونکہ اس زیارت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے معادل قرار دیا گیا ہے۔ پروردگار ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآنی تعلیمات کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھال سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔